WWE کے سب سے زیادہ کمانے والے ریسلر کون ہیں؟ دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ دوستو WWE کا سب سے بڑا سالانہ ایونٹ ریسل مینیا 34 اتوار کی شب ہوتا ہے، جس کا ریسلنگ کے پرستاروں کو بہت زیادہ انتظار ہوتا ہے۔ اس موقع پر امریکی جریدے فوربس نے WWE کے سب سے زیادہ کمانے والے ریسلر کی فہرست جاری کر دی ہے۔ کیون اوین امریکی جریدے کی فہرست میں پہلی بار کیون اوین سب سے زیادہ کمانے والے 10 ریسلر کی فہرست میں شامل ہوئے ہیں۔ تاہم اس کی وجہ کمپنی کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مختص کرنا ہے۔ انہوں نے تمام شو کے 60 سے زیادہ مین ایونٹ میں شرکت کی۔ اس حوالے سے ان سے آگے صرف رومن رینز اور ایجے اسٹائل ہی تھے۔ کیون اوین $20 لاکھ کے ساتھ 10ویں نمبر پر ہیں۔ نمبر 9 ڈین ایمبروز۔ گزشتہ سال ڈین ایمبروز اس فہرست میں 5ویں نمبر پر تھے اور ان کی آمدنی $27 لاکھ تھی۔ تاہم 2017 ان کے لیے اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا، حالانکہ وہ ایجے اسٹائل کے بعد سب سے مصروف ریسلر ضرور تھے، مگر بڑے مقابلے بہت کم نظر آئے، بلکہ WWE کے صرف 2 ایونٹ میں ہی نظر آئے، جس کی وجہ سے ان کی آمدنی $22 لاکھ تک گر گئی۔ نمبر 8 انڈرٹیکر۔ $25 لاکھ کما کر انڈرٹیکر مارک کالوے اس فہرست میں ایک پھر 8ویں نمبر پر موجود ہیں۔ ویلر سے ریسلنگ میں سرگرم اس ریسلر کو لیجنڈ قرار دیا جاتا ہے، مگر ان کی آمدنی اس سے زیادہ حیران کن ہے، کیونکہ گزشتہ سال صرف رائل رمبل اور ریسل مینیا میں ہی رنگ میں نظر آئے، مگر کچھ بھی ان کی آمدنی گزشتہ سال کے مقابلے میں $5 لاکھ بڑھ گئی۔ نمبر 7 سیتھ رولنز۔ گزشتہ سال WWE کے سابق چیمپئن اس فہرست میں $20 لاکھ کے ساتھ 8ویں نمبر پر تھے، مگر 2016 کے برعکس وہ پہلے ریسل مینیا میں ٹرپل ایچ کو شکست دینے میں کامیاب رہے اور پھر تمام ایونٹ میں ایکشن میں دکھائی دیے، جس کی بدولت $27 لاکھ کمانے میں کامیاب رہے۔ نمبر 6 رینڈی اوٹن۔ دی وائپر کے نام سے معروف رینڈی اوٹن گزشتہ سال $19 لاکھ کے ساتھ 10ویں نمبر پر تھے، جس کی وجہ سے 2016 میں زیادہ وقت انجری کے باعث رنگ سے دور رہنا پڑا، مگر ان کے لیے اچھا سال ثابت ہوا ہے 2017، 18، 19 جب وہ ریسل مینیا میں ایک بار پھر WWE چیمپئن بنے، جبکہ مجموعی طور پر 11 ایونٹ میں حصہ لیا۔ اس کے بعد ٹرپل ایچ جب ریسلنگ رنگ میں تو بہت کم نظر آتے ہیں۔ ان کی اصل آمدنی ایگزیکٹو نائب صدر اور دیگر عہدوں کی وجہ سے ہے، جس کی بدولت انہیں صرف تنخواہ کی مد میں لاکھوں ڈالر ملتے ہیں، جبکہ میچز میں شرکت کا معاوضہ الگ ہے۔ مجموعی طور پر وہ $32 لاکھ کما کر 5ویں نمبر پر ہیں۔ ایجے اسٹائل نمبر 4۔ ایجے اسٹائل پہلی بار اس فہرست کا حصہ بنے ہیں اور ان کا یہ WWE میں بھی پہلا کیلنڈر ایئر تھا اور انہوں نے کسی بھی ریسلر کے مقابلے میں زیادہ مقابلوں میں حصہ لیا۔ 100 سے زائد تو صرف ایسے ہاؤس شو تھے جو ٹیلی ویژن پر نشر نہیں ہوئے، جبکہ دیگر مقابلے الگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ $35 لاکھ سمیٹنے میں کامیاب رہے۔ نمبر 3 رومن رینز۔ کروڑوں دلوں کی دھڑکن، لاکھوں شائقینوں کی پسند کرنے والا رومن رینز، WWE ان کو جان سینا کی جگہ لینے کے لیے تیار کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2015 میں اگر ان کی آمدنی $21 لاکھ تھی تو اب ان کی آمدنی $43 لاکھ کے ساتھ 30ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں، حالانکہ اس سال وہ 4تھے نمبر پر تھے۔ نمبر 2 براک لیزنر۔ براک لیزنر WWE کے شوز اور ایونٹ میں بہت کم شریک ہوتے ہیں، مگر پھر بھی اس وقت رومن رینز اور جان سینا کے ساتھ مقبول ترین ریسلر میں سے ایک ہیں۔ 2015 میں $60 لاکھ کما کر اس فہرست میں دوسرے نمبر پر تھے، مگر 2016 میں ان کی آمدنی دگنا بڑھ گئی اور وہ $1 کروڑ 20 لاکھ $1 ارب 50 کروڑ پاکستانی روپے سے زائد کے ساتھ سب سے زیادہ کمانے والے ریسلر کا اعزاز اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے۔ تاہم 2017 میں آمدنی 50% تک کم ہو گئی، یعنی $65 لاکھ اس وقت وہ کماتے ہیں۔ نمبر 1 جان سینا۔ 2015 میں $95 لاکھ کما کر نمبر 1 تھے، مگر 2016 میں وہ انجری کے باعث کافی عرصے تک ایکشن سے دور رہے، جبکہ فلموں میں کام کرنے کے باعث بھی وہ WWE سے دور ہو رہے ہیں۔ تاہم پھر بھی $80 لاکھ کما کر دوسرے سب سے زیادہ کمانے والے ریسلر قرار پائے۔ تاہم 2017 کے کیریئر کے لیے چاہے کچھ زیادہ اچھا نہ ہو، مگر آمدنی کے لحاظ سے بہترین ثابت ہوا۔ وہ $1 کروڑ کے ساتھ وہ سب سے زیادہ کمانے والے ریسلر کا اعزاز ایک بار پھر اپنے نام کر چکے ہیں۔